اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل میں مسلم پاکستانی برادرز. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اور خیر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر سکیں. میرے پاکستانیوں دیکھیں، یہ مسئلہ میں پہلے بھی اٹھاتا آیا ہوں اور یہ مسئلہ میں دوبارہ اٹھاؤں گا اس فورم کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اٹھاؤں گا میرے پاکستانیوں، کیونکہ یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے، یہ کسی اور کا ملک کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی اور ملک کا مسئلہ ہوتا تو ہم ایسی ویسی باتیں کر کے چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ ہمارا ملک تو نہیں ہے، وہ کسی اور کوئی اور اس کا سربراہ ہے اور اس کو کوئی اور لیڈ کرتا ہے. لیکن یہاں ہمارے یزید اور فرعون اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ملک کو چلاتے ہیں. میرے پاکستانیوں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اسلام آباد کے اندر Z13 کے اندر کل ایک معصوم ہماری ایک معصوم بہن کا ایک معصوم بیٹی کا، جس کا ایک اکلوٹی بیٹی، ماں باپ کی ایک اکلوٹی بیٹی تھی، اس کا قتل عام کر دیا گیا Z13 کے اندر، اسلام آباد کے اندر. اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے اور اسلام آباد یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام آباد ایک کیپٹل ہے پاکستان کا، تو وہاں جو سیکیورٹی ہے، وہاں جو آپ کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ کسی اور ملک پاکستان کے اور کسی سٹی کے اندر نہیں رکھا جاتا، کیونکہ وہ پاکستان کا کیپٹل ہے. وہاں سیکیورٹی بھی بیسٹ ہے، وہاں یہ سب کچھ معلومات انتظامات بھی بیسٹ ہے، پولیس آن دا بورڈ ہے. کوئی آپ کو گھر کے اندر گھس کے نہیں مار سکتا، کوئی آپ کا کوئی سامان چوری کر کے نہیں لے کے جا سکتا. یہ اسلام آباد کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. لیکن کل جو ہوا ہے ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ، ایک معصوم بچی کے ساتھ، ایک معصوم ہماری بہن کے ساتھ، ایک ماں باپ کی اکلوٹی بیٹی کے ساتھ، وہ ایک گھر کے اندر ایک لڑکا آیا، دو لڑکے آئے، انہوں نے ایک معصوم بچی، ایک معصوم سوشل میڈیا انفلوئنسر، ایک معصوم ٹک ٹاکر، اس کو گولی مار کے چلے گئے، جس کا جینے کا حق تھا، جس کو آگے اپنا پلاننگ بنائی تھی، جو اپنی پلاننگ بنا کے آگے اپنی زندگی گزاری تھی. لیکن اس ایک پاکستان کے اندر یہ جو اوپر معصوم کرپٹ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. دیکھیں، ایک معصوم بچی، اس کا جینے کا حق تھا، ثنا یوسف اس کا نام ہے، Z13 کے اندر اسلام آباد کے اندر رہتی ہے. اس کی کیا قصور تھا کہ اس لڑکی نے، اس بچی نے، اس ماں باپ کی اکلوٹی بیٹی نے اس بچے کو، اس بندے کو پتہ نہیں کتنی بار ریجیکٹ کیا ہوگا. اس کی آفر آتی رہی کہ میرے ساتھ دوستی کرو، لیکن اس ثنا یوسف نام کی جو ہماری بہن ہے، اس سے منع کر دیا کہ میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، میں آپ سے بات چیت نہیں کر سکتی. لیکن پھر بھی اس کے ساتھ نروس سلوک رکھا گیا. اس کے گھر کے اندر گھس کے، اسلام آباد Z13 کے اندر جا کے، اس کے گھر کے اندر گھس کے معصوم بچی کا، معصوم ایک انفلوئنسر کا، سوشل میڈیا انفلوئنسر، ایک ٹک ٹاکر کا قتل عام کر کے آ گئے، اس کو سیدھی فائر کر کے آ گئے. پاکستان کے اندر قانون جب تک بحال نہیں ہوگا، پاکستان کے اندر جب تک عدالتیں انصاف نہیں کریں گی، یہ ملک کے اندر اٹھا رہے گا. اسلام آباد بتایا جاتا ہے ہمیں کہ یہ اسلام آباد ایک سیف جگہ ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. Z13 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. اسلام آباد کی پولیس کہاں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اسلام آباد کی پولیس کہاں تھی اس ٹائم جب یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ اسلام آباد پولیس بتایا جاتا ہے اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے. اسلام آباد میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، چوریاں وغیرہ، کسی کا قتل عام، یہ سب کچھ اسلام آباد کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن کل جو Z13 کے اندر اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں کے دلوں کے راز کھل کے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں کہ یہ اب اسلام آباد کے اندر بھی آ کے، یہ اب پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد تک یہ معاملات پہنچ کے، یہ پاکستان کا ریئر ایشو ہے، پاکستان کا یہ ریئر معاملات ہیں. کراچی کے اندر تو یہ اٹھا رہتا ہے، کراچی کے اندر تو ہم آواز بلند کرتے رہتے ہیں. کراچی کے اندر ہر روز ہر دانے کے اوپر لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں، ڈاکے مارے جاتے ہیں. چور یہاں پاکستان کے اندر جو کرائم کے واقعات ہیں کراچی کے اندر، وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں. لوگوں کی گاڑیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں، لوگوں کے بائک چوری کر کے لے جاتے ہیں. یہاں تو غریب لوگوں کو بھی نہیں معاف کیا جاتا، وہاں ان سے بھی مال دولت لے کے فرار ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان کا حالات ہے. یہ تو آپ چھوڑیں اسلام آباد کی بات تو دور کی، کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے کرائم کہاں تک پہنچ کے. کراچی کے اندر بھی لوگوں کو آرام سکون کی زندگی جینے کا حق نہیں ہے. کراچی کے اندر چور دن دہاڑے گھوم رہے ہوتے ہیں پورے کراچی کے اندر، جو ان کو دکھتا ہے، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ مڈل کلاس کا بندہ ہو، اس کو پکڑ کے اس سے چینا چاری کر کے فرار ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں کی پولیس، سندھ پولیس، کراچی کی پولیس سوئی ہوئی ہے، اپنے نشے کی حالت میں مری ہوئی ہے. ادھر کے انتظامات آپ جا کے دیکھیں، کوئی انتظامات نہیں ہے. یہاں معصوم لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، یہاں ٹرک کے نیچے معصوم لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن چپ کر کے منہ کے پر تالے لگا کے بیٹھے رہو. یہاں کی جو سندھ حکومت ہے، بلاول بھٹو جو پچھلے 20 سال سے حکومت کر رہے ہیں، سب سے بڑا سوالی نشان ان سے پوچھا جاتا ہے. اوپر اسلام آباد کے اندر معصوم بچی کا قتل عام ہوا ہے، ثنا یوسف کا، لیکن کس سے پوچھا جائے؟ یہ کب ہوگا حساب کتاب؟ یہ کب انتقام لیا جائے گا؟ یہ امیر اور غریب کا جو پاکستان کے اندر فارمولہ اب بن کے ابل رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے،
तो आपने पाकिस्तान के अंदर ये अमीर डाना और ये गरीब डाना ये ख़त्म करना होगा। एक बराबर सबको समझना होगा और एक बराबर समझ के होगा। अमीर हो वो गरीब हो, जो गलत के ऊपर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो हक के ऊपर है उसको सर के ऊपर बिठाना चाहिए। ये पाकिस्तान की असल वैल्यू होनी चाहिए, पाकिस्तान की असल सोच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो गरीब है, अमीर ने गलती की होगी, अमीर ने गुनाह किया होगा, लेकिन अमीर के पास जो पैसा होता है वो पैसा काम आ जाता है। अदालतों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ भी आप जाओगे तो अमीर अगर हो, उसके पास पैसा हो, इतना पैसा हो कि वो खिला सके, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, जबकि वो कसूरवार होता है। आप देखिए कराची के अंदर एक मासूम बच्चे को उसकी मासूम बहन वो मिनटे टले कर रही कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे भाई को ना मारो, लेकिन वो जो अमीर ज़्यादा है वो उसके भाई को मार रहा है, उसके भाई को पकड़ के लेके जा रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। नताशा एक बार कुछ महीने पहले मासूम बच्ची को, मासूम एक हमारी बहन को कत्लेआम करके कुचल के चली गई, लेकिन फिर उसको माफ़ कर दिया। क्या ये पाकिस्तान की कानूनियात है, ये पाकिस्तान का इंसाफ का अदल है। जब तक पाकिस्तान के अंदर अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, ये पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। जब तक इंसाफ का बातिल, इंसाफ पाकिस्तान के अंदर, एक मुल्क के अंदर जहाँ इंसाफ का कत्लेआम हो रहा होता है, वो मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, वो मुल्क आगे नहीं जाता। पाकिस्तानियों, ये छोटा मोटा मसला नहीं है। कल हमारी और माए बहनों का हिसाब किताब ये देखा, हमारी माए बहनों को रोड के ऊपर गोलियां मार के कोई भी चला जाएगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। हमारे भाइयों को, हमारे मासूम बच्चों को, हमारे मासूम नौजवानों को कोई भी रोड के ऊपर कुचल के चला जाएगा, लेकिन हम वो अमीर ज़्यादा होगा तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। वो अमीर ज़्यादा होगा या किसी ताल्लुक से, किसी ख़ानदान से, ऐसा ख़ानदान होगा जिससे वो ताल्लुक रखता होगा, उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान की कानूनियात है, ये पाकिस्तान का इंसाफ का अदल है, ये पाकिस्तान का इंसाफ का यहाँ इस मुल्क के अंदर इंसाफ किया जा रहा है। पाकिस्तानियों, ये मामला इतना छोटा मोटा मामला नहीं है। वो बच्ची, एक छोटी सी